اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مجمعۃ القوم فی بیت من البیوت اللہ یتلوہ کتاب اللہ او قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ روایہ مسلم و ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم اللہ کے گھر میں کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہو، اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد اللہ کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ فی زمانہ اگر ہم کہیں کہ یہ اللہ کی بات، اس حدیث سے اللہ کی بات مراد ہے تو بھی درست ہے، کیونکہ فی زمانہ وہ زمانہ ہی نہیں رہا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ گھر سے نکلتے تھے تہجد کے وقت، فجر کے وقت نہیں، تہجد کے وقت جب نکلتے تھے تو گلیوں میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اور بچوں کے اور عورتوں کے اور مردوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ قرآن پڑھ کے ان کے اوپر وہ غشی طاری ہو جاتی تھی کہ وہ قرآن کا لطف اٹھا رہے ہوتے تھے۔ مگر فی زمانہ اس کا معاملہ بالکل برعکس ہے کہ آج ہم فجر میں بھی جو ہے وہ ایک دو آیتیں پڑھنے کا، فجر ہی پڑھنا ہمارے لیے بڑی بھاری ہو رہی ہوتی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، مسلمان اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ فجر ہی بھاری ہوتی چلی گئی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ قرآن کے لیے جمع ہوا جائے اور وہاں قرآن کی تعلیم دی جائے اور قرآن کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس جگہ کو جو ہے وہ فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ جو گھیرنا، فرشتوں کا آنا، ان کا گھیرنا، ان کا جمع ہو جانا، اس سے مراد جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ بھائی جب انسان کے اوپر غشی طاری ہو جائے، یعنی سکینہ طاری ہو جائے، اس سے مراد وہ ہے کہ بھئی جہاں اللہ کی بات کی جاتی ہے وہاں اس جگہ کو فرشتے آسمانوں تک گھیرتے چلے جاتے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کئی بار اللہ کے رسول سے یہ بات سنی کہ صحابہ قرآن پڑھتے تھے، ان کے اوپر ایک جو ہے وہ پردہ آ جاتا تھا، اور جب وہ قرآن بند کرتے تھے وہ پردہ چلا جاتا تھا، اور پوچھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے پوچھتے کہ یا رسول اللہ رات کو قرآن پڑھتے وقت ہم نے یہ عمل دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھئی یہ فرشتے آئے ہوئے تھے تمہارا قرآن سننے۔ اور اللہ نے جو ہے وہ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے اور آسمانوں پہ جا کے آپ نے جو ہے جب جنت کے اندر قدم رکھا تو قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے کہا کہ ابھی تک فیصلہ ہی کوئی نہیں ہوا، نہ جنت کا نہ جہنم کا، نہ کوئی جنت میں آیا، تو بھئی یہ قرآن کی آواز کون جو ہے وہ یہاں قرآن کون پڑھ رہا ہے، کس کی آواز سنائی دی جا رہی ہے؟ کہا کہ بھئی یہ جو ہے دنیا میں عبد الرحمن بن عوف اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں کہ وہ پڑھتے دنیا میں، مگر سنائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایکو سسٹم جنت میں لگا کے جو ہے پوری جنت کو قرآن سناتے ہیں۔ تو بھئی جہاں اللہ کی بات کا ذکر کیا جاتا ہے اور قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ جگہ عام نہیں ہوتی ہے، وہ جگہ خاص ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ بھئی کل قیامت کے دن جہاں اللہ کی بات کا ذکر کیا جائے گا وہ جگہ، وہ چیزیں، وہ انسان، وہ تمام اس سے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، وہ سب کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ بھئی ہم اللہ کی بات سننے کے لیے ہم نے فلانا وقت اللہ کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ تو بھئی جن لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے جوڑا، اور میں نے ایک حدیث پڑھی کافی عرصہ پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھیں، ہم تو صحابی ہیں تو ہمارا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آنکھیں نیچے کر لیں، پھر کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کا اسلامی حالت میں مسلمان ہونے کے ناطے دیدار کیے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آنکھیں نیچے کر لیں، پھر تیسری دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا کل ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم میرے ساتھ تو ہوگے مگر میرے اتنے قریب نہیں ہوگے جتنے قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں اور میری باتوں کے اوپر عمل کر لیا۔ تو ہم اللہ کے رسول کے قریب ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ہم نے خود اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے رسول کے قریب کیا، اللہ کی قسم ان کی قبروں کو بھی آنچ نہیں آئی، ان کی قبریں بھی، ان کے جسم بھی صحیح سلامت رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عراق میں ان کی قبر ہے، اور حضرت حذیفہ کا انتقال جو ہے وہ 37 ہجری میں 37 ہجری میں حضرت حذیفہ انتقال کر کے گئے دنیا سے، اور 1300 ہجری میں کم و بیش 1250 سال گزرنے کے بعد حضرت حذیفہ جو تھے وہ
بادشاہ ترکی کے خواب میں آئے، کمال پاشا اتا ترک کے، اور کہا کہ بھائی میری قبر کو پانی نقصان پہنچا رہا ہے، لہٰذا بھائی اس کا آ کے خیال کرو۔ پھر ایک دن ہوا، انہوں نے کہا بھائی ہوگا کوئی نہ کوئی ایسی خواب ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرے دن آئے، پھر تیسرے دن آئے کہ بھائی میری قبر میں اور حضرت جابر کی قبر میں پانی آ رہا ہے بھائی، لہٰذا اس کا انتظام کیا جائے۔ تو بھائی وہ انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ خیر ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ پھر بادشاہ نے پھر جو ہے وہ بس کہا کہ بھائی میرا وہم ہو سکتا ہے۔ تیسرے دن وہاں کے علماء کے خواب میں آئے کہ بھائی میری قبر کو بچایا جائے۔ بہرحال وہ بادشاہ کے پاس گئے، مختصر کرتا ہوں، بادشاہ نے کہا کہ بھائی اچھا اب جب لوگ اور علماء آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت حذیفہ کی قبر کو نقصان ہو سکتا ہے، تو بھائی اس نے کہا کہ بھائی کوئی انتظام کیا جائے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی حج کے 10 دن بعد حضرت حذیفہ کی قبر کھولی جائے گی اور ان کا جو ہے وہ دوسری جگہ روزہ مبارک بنایا جائے گا۔ 10 دن گزر گئے، 5 لاکھ کا مجمع جمع ہوا، 5 لاکھ کا مجمع صرف حضرت حذیفہ کا دیدار کرنے کہ اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ کی قبر کھولی گئی تو سب سے قریب ایک بہت بڑا پوری دنیا کا آئس اسپیشلسٹ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جب حضرت حذیفہ کی آنکھ میں دیکھا اور 1250 سال بعد وہ چمک دیکھی تو وہ ان کے جو ہے وہ مقبرے میں پہنچنے سے پہلے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ بھائی خدا کے لیے مجھے کلمہ پڑھا دے۔ انہوں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے؟ کہا کہ ایسی چمک میں نے زندگی آنکھ میں نہیں دیکھی، جو چمک میں 1200 سال بعد صحابی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، یہ جھوٹے کی آنکھ ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی لوگوں نے اس طرح ایمان قبول کیا۔ وہ حضرت حذیفہ کوئی ہمارے جیسے انسان تھے بھائی، کوئی ہم سے الگ نہیں تھے، ہمارے جیسے۔ عمل یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا تھا، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ دنیا میں مرتبہ دیا کہ مٹی، کیڑا تو بہت دور چلا گیا، مٹی ان کے جسم کو چھو نہیں سکی۔ اللہ ہم سب کی قبروں کو ایسے ہی کر دے۔ بہرحال وہ بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، ایک بات اور ہو جائے، ہمارے نانا کا انتقال ہوا اور یہ لانڈی کے قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی، اور میں وہاں مجھے نانا سے بہت محبت تھی کیونکہ نانا نے مجھے حزب میں ڈالا تھا، اس لیے دلی تعلق تھا نانا سے۔ تو میں ایک دن نانا کی قبر پہ جا کے عشاء کے وقت بیٹھا رہا، اور کافی دیر بعد جب میں اٹھ کے جانے لگا تو گورکن نے آ کے جو ہے وہ مجھے ایسے تھپکی دی، کہنے لگے کہ بڑی محبت کرتے اس کا۔ میں گورکن کا بھی خیال کرتا تھا، اس نے کہا یار میں نے کہا مجھے نانا سے بڑی محبت ہے۔ پھر ویسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ یار میں نے سنا ہے یہ قبروں میں تم مردوں کو اتار دے، تو کہا ہاں ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ جن قبروں کے پیچھے کوئی دیکھنے نہیں آتا وہاں دوسرا مردہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کسی قبر کے اندر سے ڈر لگا؟ کہنے لگا ڈر تو نہیں لگا، مگر ہمارے دادا، ہمارے باپ، پھر ان کے دادا، پھر ان کے دادا، پھر ان کے دادا، ہم جدی پوچھتے یہاں کے جو ہے گورکن ہیں، انہوں نے 35 قبروں پہ نشان لگایا ہوا ہے اور کہا کہ ان قبروں کو کھولنا نہیں، ان کے مردے سلامت سو رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے ولی سو رہے ہیں۔ فی زمانہ بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑا، اللہ کی قسم اللہ نے ان کو ایک بال بھی 19-20 نے انہیں دیا۔ مجھے یہ بات سوچ کے، یہ سن کے میں نے کہا کہ فی زمانہ اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اللہ کے احکامات پہ عمل کر لے، اللہ کی بات مان لے۔ آج اللہ کی مان لو، اللہ تمہاری مان لے گا۔ آج اللہ کی نافرمانی پہ اتر جاؤ گے، اللہ کی قسم اللہ ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح روند کے رکھ دے گا اس دنیا میں، ہمارا نام و نشان، ہمارا وجود تک مٹا دے گا، کوئی نام پکارنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، قرآن کا اہتمام کرو، اللہ کیا پتہ کس ادا سے راضی ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس بے سر و سامان سے لوگ کس بے دردی سے بہہ رہے ہیں، کس طرح بہہ رہے ہیں۔ جا کے انسان صرف حال دیکھ لے کہ اللہ کو صرف پتہ نہیں کیا بات ناراض کر گئی کہ اللہ نے کہا جاؤ تم کیڑے مکوڑے بھی کیا بہتے ہوں گے جس طرح تمہیں میں نے بہا کے رکھا۔ آج 70% ہمارے ملک کا 70% حصہ بہہ رہے پانی میں، اس میں جانور بھی، نیک لوگ بھی شامل ہیں۔ جب بروں کی آفت آتی ہے بروں کی وجہ سے تو اللہ اچھوں کو بھی جلا کے برابر کر دیتا ہے۔ تو بھائی ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے اعمال، ہماری بدعملیوں سے اللہ پاک اچھوں کو بھی جو ہے اس دنیا سے اٹھا لے۔ انسان اس سے پہلے اللہ سے توبہ کرے، ڈرے، توبہ کرے، ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پتہ کس کی توبہ کو اللہ سن کے اس ملک سے جو اتنا بڑا ایک عذاب کا طوفان تیر رہا ہے، جہاں نوجوان بہہ رہے ہیں، عورتیں بوڑھے بچے چھوڑ دو، نوجوان بہہ رہے ہیں جہاں، اللہ اس کو ٹال دے۔ کیا پتہ اللہ کس کی توبہ سے کیا جو ہے وہ فیصلہ فرما دے۔ بس انسان توبہ کرے، اللہ کے سامنے جھکتا رہے، ڈرتا رہے،
اور اللہ جو ہے اللہ سے پناہ مانگتا رہے کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے. ممکن ہے اللہ عذاب کو ٹال دے گا. دوسرا کل بھی یہ درخواست کی گئی کہ بھئی اللہ نے ہمیں کھاتے پیتے گھرانوں سے الحمدللہ رکھا ہے, ہم ہاتھ نہیں پھیلا رہے, کسی سے مانگ کے تو نہیں کھا رہے, اپنی محنت کی کھا رہے ہیں. بھائی اپنی محنت کی کمائی میں سے دن کا 1% نکال کے الگ کر دو. بھائی بدھ کے دن انشاءاللہ تعالیٰ سوچا ہے کہ بھئی جو جس سے ہو سکے گا وہ حسب توفیق جمع کروا کے بدھ کے دن جو ہم تک جہاں تک پہنچ سکیں گے. وہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے وہ بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی, غریب عورت. لوگوں نے کہا بھائی یہ شہزادے کھڑے ہیں یوسف علیہ السلام کو سودا کرنے, تو کہاں آ گئی؟ اس نے کہا کہ صرف نام شمار کروانے آئی ہوں کہ بھائی یوسف کے خریدار میں بھی شامل تھی. تو بھائی ہم روپیہ دے کے صرف نام ڈلوانے آئے کہ بھئی جہاں اللہ آپ کے لوگ بہ رہے تھے وہاں ہم نے اپنا 1 روپیہ ڈال دیا. اللہ جس کو جو توفیق دے وہ جمع کروا دے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ تمام امت پہ رحم کا معاملہ فرما, اے اللہ تمام امت پہ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ جو لوگ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہادت کا ایک درجہ تھا, اے اللہ ہم ان کے لیے اچھا گمان کرتے ہیں. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ان کی ماؤں کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ جن کے لال اٹھ گئے, جن کے جوان, جن کے سارے اٹھ گئے, اے اللہ ہم اپنا سوچتے ہیں اگر ہم گھر سے چلے گئے ہمارا گھر ویران ہو جائے گا, پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ جن کے ڈوب رہے ہیں جا رہے ہیں, اے اللہ ان کے اوپر آپ خاص رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کو آزمائش سے ہم حفاظت فرما لینا. اے اللہ بن آزمائش کی ہماری زندگیاں پوری فرما. اے اللہ دین پہ چلانا سنبھالنا اے اللہ سب آسان فرما. قبروں کو اجاگر فرما, قبروں کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا